جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرے دو سوالات ہیں مفتی صاحب سے۔ ایک تو یہ کہ مجھے یاجوج ماجوج جن کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، تو اس بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ مطلب وہ دیکھنے میں کیا کوئی انسانی مخلوق ہوگی یا کوئی اور قسم کی مخلوق ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس دیوار کا پتہ لگایا جا سکے؟ اچھا حضرت، مجھے بھی یاد آیا اس سوال سے کہ آپ نے فرمایا تھا علامات کبریٰ جو ہیں اس میں یہ یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ جی اچھا تو فرمائیے۔ اور تو یاجوج ماجوج کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں اور بہت سے مفسرین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں یہ ہمارے جو ہے اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی ہونے کا مطلب یہ باپ شریک بھائی ہیں، تو باپ ان کا حضرت آدم ہی ہیں لیکن ماں ان کی حوا نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو سوتے میں جو ہے وہ احتلام ہو گیا تھا، تو نطفہ جو مٹی کے ساتھ مکس ہو گیا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے یاجوج ماجوج کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو یہ پھر ان کا آگے سلسلہ جو ہے تعدد و تناسل کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ گویا کہ باپ آدم ہے ان کا، لیکن ماں جو ہے حوا نہیں ہے، یہ وہ مخلوق ہے۔ اور یہ چونکہ بڑے جنگجو قسم کے سخت جان ایک قوم ہے، ان کے اندر بھی تین کیٹیگری ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو بہت لمبے ترنگے ہیں، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ تقریباً کا 120 فٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے 120 جو ہے ہاتھ ان کی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی ہے، اتنی ان کی موٹائی ہے۔ ایک ان کی وہ کیٹیگری ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ سے ٹکرائیں تو پہاڑ کو گرا دیں۔ ایک وہ ہیں۔ ایک ان میں وہ جو بالکل چھوٹے ہیں، اتنے بونے ہیں کہ وہ ان کے کان ان کے بڑے بڑے ہیں، تو ایک کان پر لیٹتے ہیں، دوسرے کان کو اپنے اوپر بچھاتے ہیں۔ تو ایک وہ ان کا ہے۔ اور ایک جو درمیانی قد کے ہیں اس کے اندر ہے، جو 30 ہاتھ تک ان کی یہ قد ہے۔ تو یہ تین ان کی کیٹیگریز ہیں۔ اور یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، ان کو ان کے حوالے سے ان کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یہ بڑے خون ریز ہیں اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو اس پر سد سکندری انہوں نے قائم فرمائی تھی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین اور ماہرین جو تھے انہوں نے مختلف جگہوں کو اس کو سد سکندری قرار دیا۔ کسی نے کہا دیوار چین سد سکندری ہے، کسی نے کچھ اور جگہوں پہ، لیکن موسٹ پرابلی مفسرین و محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ دیوار رشیا میں ہے، رشیا کے کسی مقام پر جو ہے وہ دیوار ہے اور وہ ابھی تک قائم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے اس کو۔ قرب قیامت میں وہ دیوار جو ٹوٹ جائے گی۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں انہوں نے دیوار کو جو چاٹنا شروع کیا ہے، تو میرے زمانے میں اس پہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے کہ جتنا یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ہوتا ہے۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوار گر جائے گی، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ قوم نکلے گی اور یہ جو ہے بحر تبریہ کو پی جائے گی، لوگوں کو مار پیٹ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلمانوں کو جمع کر کے وہاں اس پناہ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس آفت سے ہماری حفاظت کر، ان کو دفع کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کی جو ہے وہ گردن میں جو ہے وہ ایک پھوڑا نکلے گا، جس کے نتیجے میں یہ ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اور پھر تعفن و بدبو جب پھیلے گی تو پھر دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، تو پانچویں زمین سے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالی جو بڑے بڑے پرندوں کی شکل میں ہوگی، وہ مخلوق آ کے ان کو دور سمندروں دریاؤں میں پھینک دے گی، اور پھر زوردار ایک بارش اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے گی، اس بارش سے پوری زمین دھل کے صاف ہو جائے گی، ان کا تعفن و بدبو ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ یاجوج ماجوج کی خلاصتاً ایک تفصیل ہے تو جس کو آپ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا حضرت